جب میں اس گوشت کی تھیلی کو لے کے پلٹا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، سامنے کھڑے مجھے نظر آئے اور مجھے فرمایا جابر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو میں نے عمر سے ڈر کے کہا عمر اللہ کی قسم میری نہیں میری بیوی کی خواہش تھی کہ آج گوشت سے روٹی کھائے، تو میرے پاس 1 درہم تھا اور اس 1 درہم سے میں گوشت خرید لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ جابر فرمانے لگے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ نہیں پھر فرمایا اے جابر تیری بیوی آج گوشت سے روٹی کھائے گی؟ کہ میرا سر نیچے۔ کہ پھر فرمایا اے جابر تیری بیوی آج گوشت کھائے گی؟ کہ میرا سر نیچے۔ کہ اے جابر تیری بیوی آج گوشت کھائے۔ کہ اتنی مرتبہ حضرت جابر نے مجھے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ تیری بیوی آج گوشت کھائے گی کہ میں رونے لگا اور میں نے کہا یا اللہ یہ درہم میرے سے گم ہو جاتا، کاش میں اس درہم کا گوشت نہ کھاتا۔ پھر میری آنکھ کا آنسو اور حضرت جابر کی آنکھ فرماتے ہیں میری آنکھ میں آنسو اور حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو، اور یہ کہتے ہوئے چل دیے اے جابر کیا تیری بیوی آج گوشت سے روٹی کھائے گی؟ پھر آپ نے اپنا رخ موڑا اور رخ موڑ کے فرمایا آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جس چیز کی وہ خواہش پیدا کرے وہ چیز اسے مل جائے۔ میرے دنیا خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے، اور اس خواہشات کے پورا ہونے پر ہم دنیا تو کیا دین اور آخرت کو داؤ پر لگا کے بیٹھے۔ کیا کریں جی بچے پڑھانے ہیں، کیا کریں جی مکان ضرورت ہے، کیا کریں جی کاروبار ضرورت ہے، کیا کریں زندگی ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا مکان 4 قسم کے ہیں، زیبائش میں، آرائش میں، آسائش میں اور نمائش میں۔ اب بتاؤ ہمارے پیر محل میں مکان جو ہم نے بنائے ہیں وہ مکان رہائش کے لیے کہ نمائش کے لیے؟ جب مکان تیار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں متھا دیکھیے 5 لاکھ لگ گئے، دروازے 15 لاکھ روپے کا آیا ہے۔ جس دروازے سے دن میں 10 مرتبہ داخل ہوتا ہے اسے دروازہ لگاتے کیوں احساس نہیں ہوا اسی دروازے سے میرے جنازے کی چرپائی نکلے گی۔ جس مکان کے بیڈ روم کو سجانے کے لیے 20 لاکھ روپے لگے اسے کیوں احساس نہیں ہوا کہ اسی بیڈ روم سے میرے کپڑے پھاڑ کر مجھے نکالا جائے گا اور کوئی بھی مجھے گھر کے کمرے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ انجینئر بلائے جاتے ہیں فلانی کالونی میں مکان کس کو دکھاؤ، ویسا مکان تک پتہ لگ گیا مکان بنایا ہے۔ یہ ہے نمائش، یہ بنانا حرام ہے۔ آسائش کا مکان بنانا، سہولیات کا مکان بنانا، دنیا تو جی لگانے کی جگہ کوئی نہیں۔ مصلے پہ جی لگنا چاہیے تھا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے قبول کروانا چاہیے تھا، لگ رہے ہو مرد تو مرد، عورتیں مرد بھی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ چلو عورتوں کو تو ان کے کام کاج نے ان کی مصروفیات نے دین سے مصلے سے قرآن کھولنے سے دور کر دیا، مردوں کو کیا ہوگا؟ کاروبار کاروبار کاروبار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ام سلمہ ام المساکین، غریبوں کی اماں، مسکینوں کی اماں۔ یا تو چودھری صاحب کا نام ہوتا ہے نا، ملک صاحب، ارئی صاحب، کمبو صاحب، فلاں صاحب، اجرا صاحب، ایسے نا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، خبرگیری کرنے والی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے اور کہے ام سلمہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رات کی نماز کی آپ بھی پابندی کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی پابندی کرواؤ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ حالت تنگی، کس حالت تنگی اور معاش کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے، اللہ اکبر، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے 5 نمازوں میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو تو پتہ ہے کبھی آپ اپنی بیٹی کے گھر کو جا کر دیکھتے ہیں، کبھی ہمارے گھر پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم کھڑی کھڑی مصلے کے اوپر گر جاتی ہیں، یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، بھوک سے نہیں ڈال ہو کر ہمارا گرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں بھی اللہ نے تہجد کی نماز کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ساری رات سوچتی رہی، میں سارا دن سوچتی رہی کہ میں یہ حکم کو کیسے پورا کروں گی۔
کھڑا میرے سے ہوا نہیں جاتا تھا، پیٹ میں روٹی نہیں تھی اور کمزوری کی وجہ سے میری ٹانگیں کانپا کرتی تھی، جان کوئی نہیں تھی۔ فرمایا پھر میں نے اس کی ایک تدبیر اختیار کر لی، میں نے اپنے چھت کے ساتھ، گھر کی چھت کے ساتھ ایک کیل کو ٹھوک دیا اور کھنٹی ٹھوک دی، پھر میں نے ایک اتنی سی رسی کی کتر پکڑ لی، رسی کا حصہ پکڑ لیا، پھر میں نے اس کھنٹی کے ساتھ اس کیل کے ساتھ باندھ دیا، پھر میں جب مصلے پہ کھڑی ہوتی تو اپنے بالوں کو جوڑ کر اس رسی کے ساتھ باندھ لیتی، اس رسی کا کنارہ کھنٹی کے ساتھ ٹانگ لیتی، پھر میں اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتی۔ کمزوری کی وجہ سے جب میں گرنے لگتی تو میرے بالوں کو کھچ پڑتی، میں سیدھی ہو کے کھڑی ہو جاتی۔ اندازہ ہے ہمارے جیسے کو تو میرا عزیزو اللہ جل شانہ نے سہولت عطا فرمائی ہوئی ہے، آئے کرسی پر بیٹھے یوں کر کے باہر چلے گئے، نہ کبھی سجدے کی توفیق مانگی، نہ میرا عزیزو کرنے کی کوشش کی۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اللہ جل شانہ اس سے رزق نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، کپڑے کی چمک نہیں چھینتا، کاروبار نہیں چھینتا، اللہ اس سے ذمہ دارہ نہیں چھینتا، اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب حالت معذوری میں کرسیوں والوں سے عرض کروں گا، ناراض نہ ہونا، میں بھی تمہاری طرح معذور ہوں، پہلے میں بھی سجدے کی حالت میں اللہ کے آگے پیش ہوتا تھا۔ کرسیوں پر بیٹھنے والوں، اگر ایک رکعت کھڑے ہو کے پڑھی جا سکتی ہے اور سجدہ آسانی سے ہو سکتا ہے تو کوشش کرو آہستہ آہستہ کرسی کی عادت چھوڑ دو۔ اگر دکان کے تھلے پر 10 گھنٹے بیٹھ سکتے ہو، اگر ریڈی کے آگے 12 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہو تو اللہ کے آگے سورہ فاتحہ سورہ فلق میں کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے ہو؟ کوشش کریں آہستہ آہستہ، گائے گائے، باقی اللہ معاف کرنے والے۔ اب بعض حضرات یہ مسئلہ سن لو، بعض حضرات نیت باندھیں گے کھڑے ہو کر اور نیت باندھتے ہی بیٹھ جائیں گے، جس طرح قیام فرض ہے اس طرح رکوع فرض ہے، جس طرح رکوع فرض ہے اس طرح ایک سجدہ فرض ہے۔ فرمایا اگر قیام میں قیام کر سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے نیت باندھ سکتا ہے۔ یہ بھی مسئلہ سن لو کہ کھڑے ہو کے نیت باندھی فوراً دھڑ کر کے بیٹھ گئے۔ اور بھائی جس طرح قیام فرض ہے اس طرح رکوع بھی ہے اور اس طرح سجدہ بھی ہے۔ جب سجدے کی اور رکوع کی چھوٹ ہو سکتی ہے تو قیام کی بھی چھوٹ ہو گئی میرے عزیز، بیٹھ کے نیت باندھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض یہاں یہ مسئلہ ہے کہ قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے نیت مان لی اور بیٹھ گئے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عادت سے جان چھڑائیے۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مٹی کا اٹھاؤ نہیں ہوا کرتا، مٹی کا جھکاؤ ہوا کرتا ہے۔ جتنی مٹی کو اونچا اڑا دو، ہوا کے تھپیڑے جتنا اسے اونچا لے جائیں گے یہ مٹی اپنی جگہ پر زمین پہ واپس آئے گی۔ اللہ نے انسان کے خمیر کا حصہ مٹی سے رکھا تاکہ اس کے اندر موت تک عاجزی کسائی رہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا بني الاسلام على 5 شهادة اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس کے اندر سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی قابل تعریف نہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکا نہیں جائے گا۔ رزق دینے والا اللہ، موت حیات کا مالک اللہ، میری زندگی کا رکھوالا اللہ، میری سانسوں کا مالک اللہ، میرے سانسوں کے حصوں کا مالک اللہ، میرے وجود کو بسانے والا بنانے والا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے لوگوں کم از کم 25 مرتبہ دن میں کہا کرو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ کی تسبیح صبح پڑھنی چاہیے۔ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ۔ فرمایا میرے بندے تیری زبان سے کافی نہیں چلے گا۔ اب جو اتحیات کے اندر آپ بیٹھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کتنے جملے کہے؟ یا اللہ میری مالی، میری قولی، میری جسمانی عبادت تیرے لیے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو جواب آیا، فرمایا بندے
اگر ایک مرتبہ یوں کھجلی کرے گا، پھر دوسری مرتبہ کرے گا، کبھی یہاں سے کھجاوے گا، کبھی یہاں سے کھجائے گا، کبھی اپنے کپڑے کے دامن کو سیدھا کرے گا، کبھی داڑھی کے بالوں میں انگلی مارے گا، کبھی سر میں کھجلی کرے گا، تو یہ فاسد یہ حصے زائد ہوں گے، یہ نماز کو فاسد کرنے میں، نماز کو ختم کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو، سیدھا بیٹھ، لیکن یا اللہ تو نے ہلنے کو، جھلنے کو، یا اللہ تو نے جنبش کھانے کو، لچک دکھانے کو اللہ تو نے منع کیا۔ نماز میں کہکا لگانے کو، ہنسنے کو، آگ کا اشارہ اٹھانے کو منع کیا۔ یہ لاجک میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب کہا اشہد ان لا الہ، تو نے شہادت کی انگلی اٹھانے کا کیوں کہہ دیا؟ فرمایا ہے میرا بندہ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے سجدہ جس کے لیے کیا، رکوع جس کے لیے کیا، قیام جس کے لیے کیا، تشہد میں دو زانو جس کے لیے ہو کے بیٹھا، اپنی زبان سے تو اقرار کر رہا ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے بھی اقرار کر رہا ہے۔ ایسے یہ دونوں انگلیاں آپ کی یہاں ہونی چاہیے، دیکھو دونوں انگلیاں آپ کی یہاں ہونی چاہیے ایسے۔ پھر شہادت کے ساتھ والی انگلی آپ کے انگوٹھے کے ساتھ یوں جڑی ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیں اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اگر میری انگلی ایسے اٹھی رہے گی اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر پتہ ہے آپ کی انگلی کا اشارہ یہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کوئی معبود نہیں، اللہ بھی معبود کوئی نہیں، الا اللہ پر آپ کی انگلی نیچے ہونی چاہیے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ قابل تعریف نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ، ایک اللہ۔ تاکہ انسان کے وجود کا پوری انگلی جو ہے وہ انسان کے وجود کی طرف سے وکالت کر رہی ہے کہ الا اللہ، پالنے والا، عزت دینے والا، موت حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نماز کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کی توحید سکھاتی ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ فرما رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ نے فرمایا جب غسل کیا کرو اور وضو کیا کرو اپنے ٹخنے کے پیچھے کے حصے پر اچھی طرح پانی ڈالا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے عرض کی یا رسول اللہ، منہ کے دھونے پر، ہاتھ کے دھونے پر، کلی کرنے پر آپ نے اتنی وضاحت نہیں فرمائی، پیر کے ٹخنے پر آپ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا جب انسان نہاتا ہے یا وضو کرتا ہے اکثر اس کے پیر کا ٹخنے کا پچھلا حصہ خشک ہو جاتا ہے۔ او میرے یارو، میں نے اکثر لوگوں کے پیر کے ٹخنے کے پچھلے حصے کو جہنم کی آگ میں جلتے دیکھا ہے۔ انسان جب غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو کم از کم اپنی ایک انگلی شہادت یا دوسری انگلی لے کے اپنی سنڈی، اپنی ناف، اپنی تھنی کے اندر پھیر لے۔ ہمارا جیسے پیٹ بڑا ہے یا جو آدمی نہاتے ہیں پانی ایسے کر کے بہ جاتا ہے، یہ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہے، انگلیوں کے اندر پانی نہیں جاتا، انگلیوں سے انگلیوں کا خلال کر لے، پیر کے ٹخنے کی طرف اور پیچھے یعنی پخانے والی جگہ پر سرین کی آخری ہڈی کے نیچے پانی اکثر وہاں تک نہ گزر جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا، غسل جنابت ہو جائے یا رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو جائے، فرمائے اس انداز سے جسم کے اوپر پانی ڈالے کہ ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، ورنہ غسل کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ سن لو، بندہ ٹیوب ویل پہ نہا رہا ہے یا نلکے پہ نہا رہا ہے یا لوگوں کی آمد و رفت والی جگہ پر جہاں لوگ پانی پیتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، وہاں نہا رہا ہے، یا اپنے گھر کے اندر نلکے پہ نہا رہا ہے یا اپنے گھر کے اندر باتھ روم کے اندر نہا رہا ہے۔ اب کیا ہے، پانی کا بہاؤ تیز، ہمیں عادت ہے تیز پانی سے نہانے کی یا موٹر چلا کر ڈائریکٹ پانی سے نہانے کی۔ جب نہاتے ہیں تو پانی باتھ روم کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں تک انسان کے پاؤں کا حصہ اکثر پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ جب اس نے جسم پر پانی ڈال لیا اور وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے اپنے پاؤں بھی دھو لیے، اب جب نہانا شروع کیا تو پانی مائع مستعمل استعمال ہو چکا، وہ پانی پاک تو رہے گا لیکن پاک کرنے والا نہیں رہے گا۔ وضو کا پانی پاک ہے، جس بندے نے وضو کیا، عبد الحنان نے وضو کیا، تسلے میں پانی جمع ہو گیا، اب ایک بندہ اسی پانی سے وضو کرے گا، وہ پانی پاک تو ہے لیکن دوبارہ وضو کے قابل نہیں رہا۔
نہا لیا غسل کر لیا، وہ پانی مائع مستعمل ہو گیا لیکن دوسرے غسل کے قابل نہیں رہا، نئی ٹینکی نئی موٹر سے نئی نلکے سے وضو کرے، اگر وہ پانی جمع ہو گیا کھرے کے اندر باتھ روم کے اندر اور یہاں تک کہ پاؤں کا اکثر حصہ اس پانی کی تہ کے اندر آ گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے وضو کر لے، سر کا مسح کر لے اور اپنے پاؤں کو چھوڑ دے، جب پورا غسل کر لے پھر اپنے پاؤں کو دھو کے باہر نکل آئے تاکہ اس کا پاؤں مائع مستعمل میں شامل نہ ہو میرے عزیز۔ یعنی دین اتنی نفاست والا ہے، اب ہمارے بچوں کو، ہماری نئی جنریشن کو اس کے مسئلوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور بڑوں نے اس مسئلے کو سمجھانے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ابا نے سمجھایا 10 روپے کا نوٹ ہے، اماں نے سمجھایا 20 روپے کا نوٹ ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ گود میں ہے، اماں کہتی ہے دیکھ 10 دا نوٹ پڑے گا ہی نہیں، ابا کہتا ہے بڑا سیانا 1000 دا نوٹ پڑے گا، بڑا ہو کے بہت بڑے پیسے کمانے والا بنے گا۔ اس باپ کی عقل میں کوئی مت ڈالے کہ اللہ اکبر نوٹ کی پہچان نہ کرا، اسے اس کامیابی کی پہچان کروا جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ ناکام ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، 2 عبادات ایسی ہیں جو غریب اور امیر پہ فرض ہیں، اور 2 عبادات ایسی ہیں جو غریب پہ نہیں صرف امیر کے اوپر فرض ہیں۔ جیسے روزہ ہے غریب امیر پہ فرض ہے، جیسے نماز ہے غریب امیر پہ فرض ہے، کسی حالت کے اندر بھی نماز چھوڑ نہیں سکتا، کسی حالت کے اندر نماز چھوڑنا جائز ہی کوئی نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک بیمار ہو گیا، اپاہج ہو گیا اور بستر کے اوپر آ گیا اور لیٹ گیا، لیکن پھر بھی میرا عزیزو اللہ نے اسے نماز معاف نہیں کی۔ اگر نماز معاف ہوتی تو بدر والوں کو نماز معاف ہوتی، اگر نماز معاف ہوتی تو احد والوں کو نماز معاف ہوتی، اگر نماز معاف ہوتی تو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3.5 سال زندگی گزارنے والوں کو نماز معاف ہوتی۔ اب یہ شیب ابی طالب کی گھاٹی تھی کیا؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل مکہ نے بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا اور کہا اب آج کے بعد حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، بڑے بڑے سرداروں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد ابن عبداللہ، ہمارے نزدیک محمد ابن عبداللہ بھی ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی ہیں، اگر آپ کو نسب نامے کی صورت میں دیکھا جائے تو محمد بیٹا عبداللہ کا، اگر آپ کو شان و شوکت کے ساتھ دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان والو، اہل آن پیر محل والو، ہمیں ایک عقیدہ تو حضور کی ختم نبوت کا رکھنا ہے اور دوسرا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ رکھنا ہے۔ یہ جو قادیانی ہیں ان کی سازشوں سے آپ واقف نہیں، ان کی سازشوں سے آپ واقف نہیں۔ یہ قادیانی جتنے احمدی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، پتہ ہے ان کے لیے قانون سازی ہوئی جب 1973 کے اندر قانون بنا اور ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اور اس وقت علماء کرام کی نمائندگی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، بڑے بڑے اکابرین تمام مکاتب فکر کے کر رہے تھے، تو اس وقت قانون پاس ہوا کہ قادیانی اسلامی شعار کو نہیں اپنا سکتے، یہ اپنے گھر کو، جس گھر کے اندر عبادت کریں گے اس گھر کے نام کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ جماعت، یہ احمدیہ یہ کہیں گے اپنے آپ کو، مرکز احمدیہ، مسجد نہیں کہیں گے، یہ مسجد کے مینار نہیں بنا سکتے، یہ مسلمانوں کے قبرستان میں اپنے مردے کو نہیں دفنا سکتے، یہ قانون بنا۔ یہ کہتے ہیں نا مولویوں کا تماشا ہے، مولویوں کا تماشا نہیں، حکومت کا قانون تھا۔ پھر اس کے بعد قانون بنا یہ مسلمانوں کی طرح قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے غدار ہیں، یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ اب جتنے احمدی قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کو کیسے مانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت مبارک 1450 سال پہلے ہوئی، آپ اللہ کے نبی بن کے تشریف لائے تھے ہیں اور رہیں گے،
لیکن قادیانی کہتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے تھے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے چلے گئے، اس طرح اللہ کے نبی بھی آئے تھے چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد مرزا غلام احمد کی نبوت چلے گی، یعنی مسیح مولود ہے، امام مہدی کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اللہ کا نبی تو ہے جو دنیا سے چلا گیا۔ اب جو نبوت کا پرچار ہوگا معاذ اللہ غلام احمد قادیانی کا ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے مذہبی اسکالر تھے۔ انہوں نے اس دور کے اندر کلمے کا ترجمہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا او لوگو، اس کلمے کا یہ ترجمہ 1400 سال پہلے تھا، 1400 سال کے بعد اس کلمے کا ترجمہ یہ ہوا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ دور کے اللہ کے رسول ہے اور قیامت کی صبح تک اللہ کے رسول ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں عقیدہ یہ رکھنا پڑے گا اللہ کا نبی تھا ہے اور قیامت تک ختم نبوت کا تاج پہننے والا رہے گا۔ اب یہاں نعرہ بنتا ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے بزرگوں میں مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوضہم بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ابھی حرم شریف میں دو طرف طواف کے دوران حضرت سے ملاقات ہوئی، دعائیں لی، دعائیں دی۔ فرمایا لوگوں، ختم نبوت کے لیے کسی کا ہاتھ بھی اٹھ گیا، مفتی محمد حسن کہتا ہے وہ ہاتھ انشاءاللہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا، وہ ہاتھ سمیت انشاءاللہ قیامت کے دن جنت الفردوس میں جائے گا۔ اور جتنے ختم نبوت کے پروگرام ہوا کریں، آپ اس ختم نبوت کے پروگرام میں اگر جا نہیں سکتے تو اپنی مالی حیثیت سے ضرور تعاون فرمایا کریں کہ یوں کوئی یہ کاروبار نہیں ہے یا کوئی میلہ نہیں ہے، حضور کی ختم نبوت کا پرچار ہے میرے عزیز۔ تو قادیانیوں کے فتنے سے بچیں۔ آپ کے پیر محل کے اندر اللہ نہ کرے کوئی قادیانی ہو، اس کو اس کی حیثیت کا اندازہ بتائیے۔ ہم تشدد والے لوگ نہیں ہیں، لیکن کم از کم میرے عزیزو، دوسرے کے ایمان پر انگلی اٹھانے سے، دوسرے کے مذہب عقیدے پر انگلی اٹھانے سے منع کیا، لیکن اپنے عقیدے کو بچانے سے تو منع نہیں کیا۔ ہماری نئی جنریشن، ہمارے نوجوان اس وقت دوستی یاری کے اندر پتہ نہیں کتنے غیر مسلموں سے، غیر مذہبوں سے یاری لگا کے بیٹھے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا فتنہ میرے عزیزو قادیانیوں کا۔ آپ کو پتہ ہے جو شیزان کی فیکٹری ہے، جو شیزان کی کمپنی ہے، جتنے کیچپ ہیں، جتنے اچار ہیں، جتنے جیم ہیں، اور جس طریقے سے جتنی اس کی مصنوعات ہیں، گھی کی صورت میں، الیکٹرانک کی صورت میں، ریفریجریٹر کی صورت کے اندر، فریجوں کی صورت کے اندر، جس کمپنی کی پروڈکٹ میں شیزان شامل ہو گیا، اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ پروڈکٹ حرام ہے، کیونکہ جتنی اس کی کمائی ہوتی ہے اس کمائی کا 25% حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ختم کرنے پہ خرچ ہو رہا ہے۔ آج میرے محترم دوستو بزرگوں، یہاں بیٹھ کر اقرار کر کے جاؤ، حضور کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنی شیزان اور قادیانیوں کی مصنوعات ہے سب کا بائیکاٹ کریں گے۔ صابن میں، لوشن میں، کھانے میں، پینے میں مذمت کریں۔ اگر آپ کو کوئی ٹکے، کوئی پیزے میں کوئی ایسا شیزان کا کوئی کیچپ دے کے جائے، فون کر کے مذمت کریں۔ اپنی ذات سے تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ نہیں بھائی یہ چیز حرام ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہے۔ ایک اور سنو، گلیوں کے اندر آپ کو، بازاروں کے اندر ملیں گے اور دروازے بجائیں گے، باجی جی یہ پنجسورہ لے لو، یہ وظائف لے لو، اے قرآن پاک دا نسخہ لے لو، باجی جی ادا ہدیہ 2500 روپے۔ اب بیویاں تو نرم دل کی مالک ہوتی ہیں، باجی جی یہ قرآن پاک لے کے مسجد کے اندر رکھوا دو۔ خبردار، کیونکہ قرآن سے واقف ہی نہیں، ترجمہ تو دور کی بات ہے۔ اس وقت مارکیٹ کے اندر جو قرآن پاک کے نسخے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو ترجمہ ہے وہ پورا قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس کے اندر اکثر ترجمے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو مٹا کر قادیانی کی ختم نبوت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے بچے کہتے ہیں قرآن ہی تو ہے، عربی ہے، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ شیزان کی مصنوعات کا پروفٹ جو ہو رہا ہے یہ بھی قرآن پاک کے ترجمے کے غلط بنانے کے اندر اس کا اہم کردار شامل ہو رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم تو نیک کی نامی اور ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں۔
اگر آپ کے علاقے میں کوئی مولوی صاحب ہوں آپ ان کو ترجمہ دکھائیے، اور وہ موجودہ آیتیں جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں اعلان کیا گیا، جس کے اندر اللہ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور فرشتوں پر اور رسولوں اور کتابوں پر ایمان کے بارے میں کہا گیا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، بات تو میں نے حج کی کرنی تھی لیکن چل سو چل، اب قادیانی پھنساتے بڑے ہیں، اب عیسائی بھی بڑا پھنساتے ہیں، کرسچن ساری زندگی عیسائی جمع دار کہتے ہیں، اب کرسچن بھائی قانون بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایمان یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اب جس کا عقیدہ ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا، جس کا عقیدہ نہیں وہ ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ ہمارے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جس وجود اور جس روح کے ساتھ، جس جسم اور جس روح کے ساتھ حضور مکے مدینے کی دھرتی پہ تھے، اسی روح اسی جسم کے ساتھ حضور اپنی قبر مبارک میں بھی زندہ ہے۔ اب کس کس کا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ یہ عقیدہ حیات النبی۔ جو یہاں سلام پڑھے گا، جو یہاں سلام پڑھے گا، فرمایا جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ آسمان کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ مومن بندے کے ہونٹوں کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مومن بندوں کے ہونٹوں کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر جنت کی ٹرے میں، جنت کی تھیلیوں میں درود شریف کو ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں جا کے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے پیر محل کے ادنا سے امتی نے تیرے پہ درود و سلام پڑھا۔ اللہ کا نبی نام پوچھتا ہے اور سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو جب درود شریف پڑھا کریں تو اپنے اللہ اکبر خوشبو لگا لیا کریں۔ ہمارے بزرگوں میں فرماتے ہیں وہ لوگوں اللہ اکبر پہلے جب تسبیحات کیا کرو، پہلے تیسرا کلمہ پڑھا کرو، پھر اس کے بعد استغفار پڑھا کرو، پھر درود شریف پڑھا کرو۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد درود شریف کیوں نہ پڑھیں، استغفار پہلے کیوں پڑھیں؟ فرمایا ایمانداری سے بتاؤ، جب خوشبو لگاتے ہو میلے کپڑوں پہ لگاتے ہو کہ سفید کپڑوں پہ دھلے ہوئے پہ لگاتے ہو؟ کسی نے کہہ دیا خوشبو تو دھلے ہوئے کپڑوں پہ لگائی جاتی ہے۔ فرمایا پہلے استغفار کر کے، توبہ اللہ کر کے اپنے وجود کو، اپنی زبان کو، اپنے روح کو گناہوں سے پاک کر لو، پھر آمنہ کے لال پہ درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے، چلتے پڑھو تب بھی قبول ہے، پھرتے اٹھتے جاگتے سوتے لیٹے پڑھو گے تب بھی قبول ہے۔ لیکن اگر بیٹھ کے دو زانو ہو کر اس تصور کے ساتھ بیٹھے جامع عثمانیہ کے ویڑے میں ہو اور آنکھیں بند کر کے تصور یہ ہو میں اس وقت جامع عثمانیہ کے سین میں نہیں بیٹھا بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں حضور کے روضے کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنا درود و سلام سنا رہا ہو، رب اکبر کی قسم ہے اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا، وہ اللہ والے ستون کے پیچھے کھڑے تھے اور مواجہ شریف سے تھوڑا دور ہٹ کے کھڑے تھے۔ اس اللہ والے کو القاء ہوا، فرمایا اللہ والے تجھے پتہ ہے تو اپنے آپ کو ہمارے سے دور نہ سمجھ، جو ہماری سنتوں کا تابع دار ہوتا ہے وہ کہیں بھی ہو ہمارے قریب ہوتا ہے، جو ہماری سنتوں سے منہ موڑے وہ ہمارے قریب رہ کر بھی ہمارے سے دور ہوتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کا انداز یہ، اور جب امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جائے گا اور جا کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھے گا تو حدیث پاک کے اندر آیا امتی کا درود پڑھنا اللہ کا نبی خود سماعت فرماتا ہے۔ اور جب آپ روزہ انور پر اللہ سب کو لے جائے، کہہ دو زور سے آمین میرے عزیزو، کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو، اور پھر کہہ دو آمین۔ اللہ عمرے کے لیے ربیع الاول محرم کے مہینے میں لے جائے، اکٹھے چلیں انشاءاللہ۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ جائیں گے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حج کیا، ایک حج۔ صحابہ اکرام جب حج کا زمانہ ہوتا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جناب ام سلمہ کے دروازے پر آتے، اماں تیرا گھر والا تو دنیا سے چلا گیا، ہم تیری اولاد ہیں، تیرے بیٹے ہیں، اماں چل ہمارے ساتھ حج کر۔ اماں کیا فرماتی؟ بیٹے حج ایک فرض ہے وہ میں نے کر لیا، اماں دوبارہ کیوں نہیں جاتی؟ تیرے سفر کا خیال کریں گے اور سارے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ فرمایا بیٹے مدینے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ، مدینے کی زمین
زمین بھی اعلیٰ، مکے کی دھرتی بھی اعلیٰ، میں اس ڈر سے حج نہیں کرنے جاتی کہ حج کے موقع پر میری موت آ جائے، حضور کے شہر سے جدائی ہو جائے۔ اما ام سلمہ نے ساری زندگی ایک حج کے علاوہ علماء فرماتے ہیں دوسرا حج نہیں کیا، اس وجہ سے کہ موت مدینے سے باہر نہ آ جائے۔ ابھی رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تھا، حضرت مولانا قاری عبداللہ چشتی ایک مرد قلندر تھا، زندگی کے 58 سال اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گزار دیے، اور مسجد نبوی کے اندر قرآن پاک میں بچوں کی کلاس لیا کرتے تھے۔ ایک ہی شیخ تھے جنہیں پورے مسجد نبوی کے استادوں کے اندر پگڑی باندھنے کی اجازت تھی۔ فرمایا 58 سال میں ایک مرتبہ پاکستان آئے، دوسری مرتبہ پلٹ کے اس لیے نہیں آئے کہ مدینے سے باہر موت نہ آ جائے، لیکن اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، حضور کا شہر دیا، اللہ نے جنت البقیع کا آرام دیا، صحابہ کے قدموں میں اللہ نے جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا تیری جستجو تھی، تیری محنت تھی، ہم نے بھی تیری محنت کو اپنی محبتوں کے رنگ میں تبدیل کر دیا، محمد کے یاروں کے قیامت کی صبح تک تجھے قدموں کے اندر سلا دیا ہے۔ تو دو چیزیں، دو عبادات ہر امیر پر، ہر غریب پر، ہر مالدار پر، غیر مالدار پہ فرض ہے، اور دو عبادات صرف امیر پہ فرض ہے، غریب پہ فرض کوئی نہیں۔ نماز کسی حالت کے اندر معاف کوئی نہیں، اگر معاف ہوتی تو بدر کے اندر معاف ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تہمت باندھ کے کھڑے تھے، تلوار چھوٹی تو دور کی بات ہے، صحابہ کے پاس کرتا تک نہیں تھا، لیکن کہاں چلے؟ اسلام کو فتح کرنے کے لیے چلے۔ یاد آ گیا، اس سے پہلے شیبہ ابی طالب کی گھاٹی آئی، 3.5 سال میرے نبی کے گزرے۔ جب پتہ لگا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اپنی دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آئے گا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ تھی، اللہ اکبر، 3.5 سال 2 پہاڑوں کے درمیان کی گہرائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جماعت کو محصور کر دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر ان تک کوئی خوراک، کوئی اناج، کوئی پانی پہنچائے گا اس کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، اس کے بھی دشمن بن جائیں گے۔ سنو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زبانی اسلام کے ان شیبہ ابی طالب میں رہنے والوں کی کہانی۔ اما فرماتے ہیں شام کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے، مکے کی تکلیفوں اور مکے والوں کی پریشانیوں سے دل برداشت نہ ہوتے، جب شام کو گھر آتے تو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ کو دیکھتے اور ان کی طرف چہرہ کر کے رونے لگ جاتے۔ میں زینب فاطمہ سے کہتی اپنا منہ چھپا لو تاکہ تمہارے چہرے کی افسردگی سے تمہارے باپ کی آنسوں نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ سے پوچھتے، اے خدیجہ میری بیٹیوں نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ اماں جان فرمایا کرتی آج بھی تیری بیٹیوں نے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا مکے والوں کے پتھروں نے مجھے نہیں رلایا، مجھے بیٹیوں کی بھوک نے محمد کو رلا دیا ہے۔ ایک اللہ والے میرے عزیزوں ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، فرمانے لگے میرے گھر کے بچے کہتے ہیں بابا جی اللہ اکبر، آپ بچیوں کو ڈانٹتے کوئی نہیں، جب بھی ڈانٹتے ہو ہمیں ڈانٹتے ہو۔ بابا کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے اپنے بچوں سے کہا پتہ میں کیوں نہیں ڈانٹتا، بھلا یہ بتاؤ کوئی مہمانوں کو ڈانٹا کرتا ہے؟ بچیاں تو چند دن کی مہمان ہوا کرتی ہیں، آج باپ کے گھر میں شہزادیاں بنی، کیا پتا انہیں برتن دھونے کی بھی جگہ نہ ملے۔ اللہ اکبر، اگر بچیوں کا درد دیکھنا ہو تو آمنہ کے لال کے سینے میں دیکھو، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر، نبی کے نواسوں کے رونے کی آواز آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ فلق پڑھی اور سورہ ناس پڑھی، سلام پھیر کے ننگے پاؤں مسجد سے باہر نکلے، جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا کا حجرے کا پردہ ہٹایا، فرمایا فاطمہ مجھے پتہ ہے بچے کیوں روئے، لیکن پھر بھی بتا یہ کیوں روئے؟ کعبہ میں اپنی شکایت نہیں کرتی، اپنے بارے میں نہیں بتاتی، آج 6واں دن ہو گیا میرے حسن اور حسین کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور دونوں بچوں کو آپ نے گودی میں بٹھایا اور سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیر کے رونے لگ گئے۔ فرمایا فاطمہ انہیں نہ رلایا کر، جب ان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، ان کی آواز میرے کانوں میں پہنچتی ہے تو میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ حجرے میں تشریف لائے، اماں جان ابا کے جسم سے یوں کر کے لپٹ گئی، اللہ اکبر،
زاروں کا تار رونے لگ گئی. حضور بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا بیٹی تو کیوں روئی؟ کہ ابا تو کیوں رویا؟ کہ میں تو تیرا چہرہ دیکھ کے رویا، کہ میں تیرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گئی. اللہ اکبر ابا جان، جب تیرے چہرے کی افسردگی دیکھتی ہوں تو میں اپنا غم بھول جاتا ہے. اے میرے ابا، کیا اللہ ہمارے اس حال کو نہیں دیکھ رہا؟ کب تک حالات ایسے رہیں گے؟ کب تک ہمارے لیے مکے کے لوگ گڑھے کھودتے رہیں گے؟ کب تک لوگ تجھے پتھر مارتے رہیں گے؟ کب تک لوگ تیرے پہ کچرا ڈالتے رہیں گے؟ کب تک لوگ تجھے لہو-لہان کرتے رہیں گے؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا؟ کوئی ذاتی دشمنی ہو تو ہمیں بتا دو، کوئی لین دین ہو تو ہمیں بتا دو. ہم لوگوں کے گھروں کا کام کاج چاروں بہنیں کر کے ابا تیرا قرضہ اتار دے گی. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، تیرے باپ کا یہ قصور ہے، تیرا ابا انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. میں ان کو قرآن سناتا ہوں، یہ قرآن سنتے کوئی نہیں. سیدہ زینب بولی ابا سنے نہ سنے پرواہ کیوں کرتے ہو؟ جتنا چاہو گھر میں قرآن پڑھا کرو، مجھے سنایا کرو، میری بہن رقیہ کو سنایا کرو، ام کلثوم فاطمہ کو سنایا کرو. سیدہ خدیجہ نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. فرمایا کوئی سنے نہ سنے مجھے آپ سنایا کرو. فرمایا خدیجہ مجھے اللہ کا حکم ہے، محمد قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا، میرا باپ میری بوٹیوں کا قیمہ بھی کر دیں گے، میں تب بھی قرآن سنانے سے باز نہیں آؤں گا. اماں جان حضور کے وجود سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہنے لگی ابا کب تک یہ حالت رہے گی؟ کیا عالم ہوگا؟ بیٹا روئے ماں چپ کرائے، باپ روئے بھائی چپ کرائے، باپ روئے بیٹا چپ کرائے، بیٹی روئے ماں چپ کرائے. یار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یار سینے سے لگائے، شاگرد رو کے دکھائے استاد سینے سے لگائے، مرید روئے پیر آنسو صاف کرے. کیا فاطمہ تیرا مقام ہے؟ جب تیری آنکھ میں آنسو آیا محمد مصطفیٰ نے صاف کیے اور بیٹی کو تسلیاں دے کے فرمایا فاطمہ فکر نہ کر، دن گلتی کے تھے جو گزر گئے، اللہ کا وعدہ حق، اللہ بھی حق، اللہ کا وعدہ بھی سچ ہے. اے فاطمہ جس دین متین کے لیے مجھے پتھروں سے مار پڑتی ہے، ان قریب تیرے باپ کا لایا ہوا دین اللہ کے فضل سے ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا. پیر محل والو ہمیں کیا پتا دین کیا تھا، ہمیں کیا پتا کلمہ کیا تھا. شکر کرو خدا کا. آج بندہ کہتا ہے کڑی چیز کا شکر ادا کریے. اللہ عیسائیوں میں پیدا کر دیتا، اللہ یہودیوں میں پیدا کر دیتا، اللہ بندروں کی عبادت کرنے والوں میں پیدا کر دیتا، آگ پرستوں میں پیدا کر دیتا، ننگے لوگوں میں پیدا کرتا. اس کا احسان نہیں. اللہ نے مسلمانوں کے گھر پیدا کر کے مسلمان بنایا. اللہ نے ظاہر باطن پر پردہ ڈالنے والا بنایا. اللہ نے فہم و فراست والا بنایا. اللہ نے وہ کلمہ عطا فرمایا جس کلمے کو لے کے قبر میں چلے گئے، یہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، یہ کلمے کی برکت سے قیامت کے اللہ جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دے گا. تو دو عبادات ہر امیر غریب پہ فرض ہیں، روزہ اور نماز. اور دو عبادات صرف امیر پہ فرض ہیں، غریب پہ نہیں، حج اور زکوٰۃ. میرے عزیزوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرے سے دوسرا عمرہ کرنا، جو اس عمرے کے درمیان جتنا وقفہ سال کا 2 سال کا مہینے کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ دوسرا عمرہ سارے گناہوں کا کفارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندے کی استطاعت ہو، حج کرنے کی ہمت ہو اور اس کے پاس پیسہ، حج کرنے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں. اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کے فرائض اور وقت پورے طریقے سے، احسن طریقے سے، بغیر پریشانی کے لین دین قرضے کے گزارے، اور اپنے پچھلوں کے لیے اتنا پیسہ ان دنوں میں چھوڑ کے جاوے تاکہ ان کی جانے کے بعد معاملات کے اندر پریشانی نہ ہو، ادھار کی ضرورت نہ پڑے. تیسرا اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آمد و رفت والا راستہ حفاظت والا ہو، وہ حج کرے. رات بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ، مکان بنانا ہے، بچیوں کی رخصتی کرنی ہے، یہ ایک علیحدہ فرض ہے اور حج علیحدہ فرض ہے. یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے. انشاءاللہ باقی آئندہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں حج کی فضیلت اور شہدائے احد کے بارے میں عرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندگیوں میں ایمان کا نور عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.